السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے نماز میں اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ کس طریقے سے نماز کے جو اعمال ہیں وہ خالق کے حضور ہمارے اس جذبہ عبودیت کا اور جذبہ پرستش کا اظہار ہے جو ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک سوال مجھ سے یہ کیا گیا کہ عام طور پر ہم نماز جب پڑھنے جاتے ہیں تو ذہنی طور پر بالکل غیر حاضر ہو جاتے ہیں، ہمیں بالکل یاد نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسے میں جو بات میں نے عرض کی تھی کہ نماز میں جب ہم قیام کرتے ہیں تو گویا غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع اور سجدے میں اس کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور قعدے میں جب بیٹھتے ہیں تو گویا کہ ایک فقیر کی طرح جھولی اس کے سامنے پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی اس احساس کے زندہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آغاز پہ ہمیں کچھ متنبہ ہو جانا چاہیے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا آغاز جس عمل سے کیا، یعنی وضو کے ذریعے سے۔ وضو عام طور پہ لوگ نماز کے لیے کرتے ہیں، تو وضو وہ چیز ہے جو اصل میں معمول سے ہٹ کر ایک کی جانے والی چیز ہے۔ اصل میں نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت تھوڑے عرصے میں عادت بن جاتی ہے، یعنی ہم ریفلیکسز کے ذریعے سے روزمرہ اور عادت کے کام کرتے ہیں۔ مثلا جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی شعوری طور پر نہ گیئر لگاتا ہے، نہ بریک دباتا ہے، نہ اسٹیئرنگ موڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب چلتے ہیں، جب ہم کھانا چباتے ہیں، اور بہت سارے جو ہم کام کرتے ہیں، تو ہم یوں نہیں ہوتا کہ اپنے ذہن کو انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ عادتاً ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ریفلیکسز خود بخود یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ وضو سے ایک مختلف قدر چیز ہے۔ وضو ہمیں شعور کے ساتھ ارادہ کر کے کرنا پڑتا ہے، اور نارملی ہم چونکہ پانی میں نہیں رہتے، تو جس وقت ہم اپنے اوپر پانی ڈالتے ہیں، اپنے اعضاء پہ پانی ڈالتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چینج ہے، کوئی تبدیلی ہے جو آ رہی ہے۔ یہ وضو کی گویا کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں اس حالت تبدیلی میں لے کے آتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور دیکھیے، جب ہم ارادہ کریں گے تو 5 میں سے کوئی ایک آدھ نماز ہمیں ایسی نصیب ہو جائے گی، اور پوری نماز نہ صحیح، اس کا کوئی ایک آدھ رکن ہمیں ایسا ضرور نصیب ہو جائے گا جس میں ہم سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، قعدے میں بیٹھے ہوئے اس اسپرٹ کو یاد کر لیں گے جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ فقیروں کی طرح اپنے مالک کے حضور جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، یا ایک بادشاہ کے سامنے سرب سجود ہیں، اس کی عظمت کو ہم اس کے سامنے گویا کہ ڈھیر ہوئے ہیں، اور ایک غلام کی طرح اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کوشش کر کے یہ جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ عمل حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ کوشش کیجئے، ساری نماز نہ صحیح کوئی ایک نماز، سارے اراکین نہ صحیح کوئی ایک آدھ رکن، خاص طور پہ وضو میں اس کا اہتمام کیجئے۔ جو لوگ جنہیں اللہ نے توفیق دی جماعت سے نماز پڑھیں، جماعت کی نماز، مسجد جانا اس کا بڑا اچھا موقع فراہم کرتا ہے۔ مسجد جانا ایک مکان کی تبدیل ہونے کا عمل ہے، اس میں انسان کو چلنا پڑتا ہے۔ یہ چیز بھی آدمی کو الرٹ کرتی ہیں کہ وہ اب متنبہ ہو جائے کہ وہ کرنے کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد امید یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ جو عادت سے کیا جانے والا عمل ہے یہ ایک شعوری عمل بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، آمین۔